سلطان شہاب الدین غوری تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ اس کے بعد دکھ بھرے انداز میں ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ایبا، تم جانتے ہو تمہاری حیثیت ہمیشہ میرے ہاں ایک بیٹے کی سی رہی ہے۔ جب میں اپنے سالاروں پر نگاہ دوڑاتا ہوں تو سب کے اہل خانہ ہیں اور وہ سب ان کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف تم ایک ایسے ہو جس کے لیے سلطان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ ایبا بیچ میں بول اٹھا اور کہنے لگا، سلطان محترم، شادی تو ایک بار میں نے کر لی تھی۔ سلطان محترم، وہ لڑکی بھی اچھی تھی، وفادار تھی، میرا بہت خیال بھی رکھتی تھی، لیکن مقدر میں میرا اور اس کا ساتھ کوئی طویل نہیں تھا، اس لیے ہم دونوں میں مفارقت ہو گئی۔ اب زندگی کے موڑ پر کوئی اچھا ساتھی ملا تو اپنی زیست کا امراض بنانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ ایبا جب خاموش ہوا تو اس کی طرف گھورنے کے انداز میں دیکھتے ہوئے سلطان نے کہا، نہروالا کی راج کماری کمار دیوی سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک تلخ سی مسکراہٹ ایبا کے چہرے پر نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، اس سے متعلق مجھے خبریں مسلسل ملتی رہتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے انتہا درجے کی نفرت کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے اپنے راج مندر میں جا کر یہ سوگند کھا رکھی ہے کہ اس وقت تک وہ شادی نہیں کرے گی جب تک مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر لے گی۔ سلطان محترم، ان حالات میں اس راج کماری سے متعلق کیا سوچ سکتا ہوں؟ میں زندگی میں کبھی بھی اس پر حملہ آور ہونے میں پہل نہیں کروں گا۔ اگر اس نے کبھی مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو صرف اپنا دفاع کروں گا، اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، صرف اسے سبق دوں گا کہ کسی پر ناحق حملہ آور ہونے کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایبا رکا، کچھ سوچا، پھر وہ سلطان کو مخاطب کر کے دوبارہ کہہ رہا تھا، اس کے علاوہ میری اور اس کی ذات، میرے اور اس کے خیالات، میرے اور اس کے دھرم، میرے اور اس کے رہن سہن کے رجحانات میں بڑا اور بہت بڑا تضاد ہے۔ سلطان محترم، وہ اپنے دھرم پر سختی سے قائم رہنے والی ہے، میں اپنے دین پر جان قربان کر دینے والا شخص ہوں۔ وہ زندگی اپنے ڈھنگ، اپنے ڈھب کے مطابق بسر کرنے والی ہے۔ اسے اپنی خوبصورتی پر ناز اور اپنی راج کماری ہونے پر بھی ایک طرح کا گھمنڈ ہے۔ جہاں تک میں اس کا مطالعہ کر سکا ہوں وہ خود توصیفی کے مرض میں مبتلا ہے۔ سلطان محترم، ایسی لڑکی میرے ساتھ نہیں چل سکتی۔ پھر جب وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے تو اس موضوع پر اس سے متعلق سوچنا بھی بالکل بیکار ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری تھوڑی دیر تک خاموش رہا، شاید وہ ایبا سے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ پھر قطب الدین ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایبک میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ ایبا نے ان دنوں اپنی رہائش مستقر میں ہی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی رہائش وہاں مستقل نہیں ہوگی۔ بنارس سے دہلی واپس جانے کے بعد اس کی مستقل رہائش گاہ کے لیے کوئی اچھی اور عمدہ قسم کی حویلی مختص کر دینا۔ میری اس کے لیے دعا ہے کہ اسے زندگی کا کوئی اچھا ساتھی مل جائے جس کے ساتھ یہ اپنے آنے والی زندگی کو انتہائی پرسکون اور طمانینت کے ساتھ گزار سکے۔ سلطان نے اس بار قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں سے توجہ ہٹا کر بڑے غور سے حسین خرمیل کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، خرمیل، یہاں سے اٹھنے کے بعد اس لشکر کو بالکل تیار اور مستعد رہنے کا حکم دے دینا جسے میں اور تم غزنی سے لے کر آئے تھے۔ میں کل فجر کی نماز کے بعد فوراً یہاں سے کوچ کرنا چاہوں گا۔ میں توس اور سرخس کے حالات زیادہ خراب نہیں ہونے دینا چاہتا۔ یہاں سے کوچ کرنے کے بعد دونوں شہروں کا رخ کروں گا اور ان کے حالات اپنے ڈھنگ پر درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، سارے سالار بھی کھڑے ہو گئے اور سلطان کے ساتھ ہو لیے۔ سلطان نے وہ رات بنارس میں ہی گزاری۔ اگلے روز وہ حسین خرمیل اور اپنے لشکر کے ساتھ جسے وہ غزنی سے لے کر اپنے ساتھ آیا تھا بنارس سے کوچ کر گیا۔ نہروالا کے راج محل میں ایک روز راج کماری کمار دیوی کی ماتا راج کمل اس کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی، جو کمرہ کبھی راج کماری کمار دیوی کی خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ اسی پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی جس پر کبھی کمار دیوی سویا کرتی تھی۔ گردن اس کی جھکی ہوئی تھی، زار و قطار رو رہی تھی۔ کمرے میں اس کی ہچکیاں اور سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں کہ اتنے میں راج محل کے اس کمرے میں اس کا بیٹا رام دیو داخل ہوا۔
اپنی ماں راج کمل کو یوں روتے دیکھ کر رام دیو لمحہ بھر کے لیے اس کمرے کے دروازے پر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا. پھر کچھ دیر تک عجیب سی بے بسی اور لاچارگی میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا رہا. پھر وہ آگے بڑھا. اس کے قدموں کی چاپ پا کر راج کمل نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کرنا شروع کر دی تھیں. رام دیو چپ چاپ آگے بڑھا, راج کمل کے قریب بیٹھ گیا. پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا, ماتا میں جانتا ہوں آپ کمار دیوی کے لیے رو رہی ہیں, لیکن ایسا آپ کب تک کرتی رہیں گی؟ آپ جانتی ہیں کہ اسے تلاش کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں رہنے دی. اپنے مخبر بھی چاروں طرف پھیلائے لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملا. یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو رکا, کچھ سوچا. پھر اپنی ماتا راج کمل کو مخاطب کرتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا, ماتا, آپ لوگوں نے پہلے ایبا پر شک کیا تھا کہ ایبا میری بہن کو اٹھا کر لے گیا ہوگا. میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی کہ یہ کام ایبا کا نہیں ہے, بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایبا کمار دیوی کو اٹھا کر لے گیا ہے تو اچھا ہی ہوگا, وہ اس کا خیال رکھے گا, اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن میں اور پتا جی نے کمار دیوی کے لیے جو مخبر روانہ کیے تھے ان کے مطابق کمار دیوی کو اٹھائے جانے میں ایبا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت ترائن کے میدانوں میں مسلمانوں کے سلطان کے ساتھ ہماری دوسری جنگ ہوئی تھی, اس وقت جو اطلاع ہمیں مخبروں نے دی وہ کچھ اس طرح تھی کہ ایبا نے شادی کر لی تھی. اس کی بیوی لامذہب کھکر قوم سے تھی, اور اسی جنگ کے دوران اس کی بیوی کو اس کے رشتہ داروں نے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہو کر ہلاک بھی کر دیا تھا. بعد میں جن لوگوں نے ایبا کی بیوی کو قتل کیا تھا, ایبا نے ان سے خوب انتقام لیا اور ان سب کا خاتمہ کر دیا. ماتا, میں جانتا ہوں کمار دیوی کی نگاہوں میں ایبا گر چکا تھا, لیکن وہ ایسا گیا گزرا نہیں تھا جیسا کہ کمار دیوی نے اسے سمجھا تھا. اگر وہ یہاں رہتا تو میرا ایک بہترین بازو ثابت ہو سکتا تھا, لیکن کمار دیوی نے اپنی حماقت کی وجہ سے اسے گنوا دیا. ماتا, میں یہ بھی کہتا ہوں اگر ایبا نہ چلا گیا ہوتا اور کمار دیوی کے پاس رہتا تو جن لوگوں نے کمار دیوی کو اٹھا کر ہم سے جدا کیا ہے وہ اسے اٹھا لے جانے کی جرت نہ کرتے. اگر وہ کسی طرح کمار دیوی کو لے بھی جاتے تو ایبا کسی نہ کسی طرح اسے تلاش کر چکا ہوتا. یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو رکا, ایک لمبا سانس لیا, پھر کہنے لگا, ماتا, یہ بات تو طے شدہ ہے کہ میری بہن کو اٹھانے والے مسلمان نہیں, ہندو ہیں. اب ہمارے مخبروں نے اپنے سارے علاقوں کو کھنگال دیا ہے, کمار دیوی کا کوئی نام و نشان نہیں ملا. جہاں تک میرا اندازہ ہے اغوا کرنے والے ہندو کمار دیوی کو ان علاقوں میں لے گئے ہیں جہاں ہم اپنی بدقسمتی سے ان کی تلاش نہیں کر سکتے. رام دیو رکا, پھر پہلے سے بھی زیادہ دکھ بھرے انداز میں وہ کہہ رہا تھا, ماتا, اس طرح تو آپ رو رو کر اپنی بینائی کو خراب کر لیں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں, اور پتا جی کو کمار دیوی کے اس طرح کھو جانے کا کوئی غم نہیں؟ ہم پہلے سے کمار دیوی کے کھو جانے کی وجہ سے ایک طرح کے عذاب میں مبتلا تھے. اب بدقسمتی سے ہم پر ایک اور عذاب منڈلانے لگا ہے. رام دیو کے ان الفاظ پر راج کمل نے کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیا. اپنا چہرہ اس نے صاف کیا, پھر کسی قدر تجسس بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا, بیٹے, تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ ہمارے لیے تو کمار دیوی کا کھو جانا ہی سب سے بڑا عذاب ہے, تم کس دوسرے عذاب کی بات کر رہے ہو؟ رام دیو نے دکھ بھرے انداز میں کہا, دوسرا عذاب کس نوعیت کا ہے ماتا, یہ تو پتا جی ہی آپ کو بتائیں گے. تمہارے پتا جی کہاں ہیں؟ کسی قدر بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے راج کمل نے پوچھا. رام دیو نے غور سے ماں کی طرف دیکھا, پھر کہنے لگا, ہمارے کچھ مخبر انتہائی اہم خبریں لے کر آئے ہیں. میں بھی پتا جی کے ساتھ ہی تھا, وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں. پر ان کے آنے تک تم مجھے تفصیل تو بتاؤ کہ ہمارے مخبر کیا خبریں لے کر آئے ہیں. رام دیو نے نفی میں گردن ہلائی. نہیں ماتا, یہ تفصیل تو پتا جی ہی بتائیں گے, اس لیے کہ میں جب کبھی اس موضوع پر گفتگو کرتا تھا پتا جی ہی نہیں, میری بہن کمار دیوی بھی مجھ سے ناراض ہو جایا کرتی تھی. آپ بھی خفگی کا اظہار کرتی تھی. اب یہاں تک کہتے کہتے رام دیو کو خاموش ہو جانا پڑا, اس لیے کہ اسی لمحہ راجہ بھیم دیو کمرے میں داخل ہوا تھا. آگے بڑھ کر وہ راج کمل کے سامنے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اسے دیکھتا رہا, پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا,
راج کمل، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم روتی رہی ہو، اور میرے آنے تک رام دیو شاید تمہیں تسلی اور تشفی دیتا رہا ہے۔ دیکھو، اس طرح اکیلی بیٹھ کر روگی تو اپنی صحت خراب کر بیٹھو گی۔ تم ایشور سے دعا کرو کہ کمار دیوی کا کہیں سراغ، کہیں کھوج مل جائے، پھر میں اسے نکال لاؤں گا۔ جن لوگوں نے بھی اسے اٹھا لے جانے کی کوشش کی ہے، اگر بھگوان نے کبھی میرا ان کا سامنا کرایا تو میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بھیم دیو جب رکا تو تفکرات بکھیرتی آواز میں راج کمل بولی، آپ کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے رام دیو کہہ رہا تھا کہ ہمارے مخبر کچھ اہم خبریں لے کر آئے ہیں۔ اس موقع پر بھیم دیو کی گردن جھک گئی تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں، ہمارے مخبر کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے، تاہم ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان خبروں کا کوئی براہ راست تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کیسی خبریں؟ راج کمل نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے پھر پوچھ لیا۔ کندھے اچکاتے ہوئے بھیم دیو کہنے لگا، وہی پرانی خبریں، مسلمانوں کے مختلف علاقوں پر حملہ آور ہونے کی خبریں۔ مسلمانوں کے سلطان نے جب ترائن کے میدانوں میں ہندوستان کے راجاؤں کو شکست دی تھی تو یہ امید ہو چلی تھی کہ مسلمانوں کے سلطان نے پہلی جنگ میں پسپائی کا انتقام لے لیا ہے، اب وہ مزید پیش قدمی نہیں کرے گا، وہ دریائے سرسوتی سے ہی لوٹ جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ راجہ پرتھوی راج گوبند رائے تو جنگ ہی میں مارے گئے تھے۔ اجمیر والوں کی خوش قسمتی کہ مسلمانوں نے پرتھوی راج کے بیٹے کولا کو بحال کر دیا، دہلی پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب جو بری خبریں ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب تک کنوج اور ہمارے مذہبی مرکز مسلمانوں کی ترکتاز سے بچے ہوئے تھے۔ سلطان پھر حرکت میں آیا ہے اور چندواڑ کے میدان میں اس نے کنوج کے راجہ جے چند اور پرتھوی راج کے عزیز بھیم راج کو شکست دے دی ہے، کنوج اور بنارس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تو کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، پھر کانپتی ہوئی آواز میں راج کمل کہنے لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری باری ہے اور اب مسلمان ہمیں اپنا ہدف بنائیں گے۔ میرے خیال میں جو باتیں رام دیو کہا کرتا تھا وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر ایک غائر نگاہ رام دیو نے اپنے باپ بھیم دیو پر ڈالی، پھر اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایسی باتیں نہ کریں، اس لیے کہ ایسی باتیں پتا جی کو ناگوار گزرتی ہیں۔ میرا کہا یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور نہ ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ ترائن کے میدانوں کی پہلی شکست کو مسلمان فراموش نہیں کریں گے، انتقام پر ضرور اتریں گے اور ہر صورت میں اپنی پسپائی اور عزمیت کو فتح میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماتا پتا جی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میں آپ کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہونے میں اب دیر نہیں لگائیں گے۔ ہندوستان کے اندر بڑی بڑی قوتوں کو وہ پہلے ہی کچل چکے ہیں، اب کوئی قوت ان کے سامنے ٹھہرنے والی نہیں ہے، لہٰذا اب ان کی نگاہیں ہم پر جم جائیں گی، وہ ہمارا ہی رخ کرنے کی کوشش کریں گے۔ رام دیو جب خاموش ہوا تب بھیم دیو بول اٹھا، بیٹے، اس وقت ہندوستان میں ہم ہی صرف آخری قوت نہیں ہیں، ابھی مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے بہت سی قوتیں باقی ہیں۔ ابھی بھیم راج دریائے نرمدا کے آس پاس اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کر رہا ہے، وہ کسی بھی موقع پر مسلمانوں کی راہ روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں تمہیں کہوں کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے راجپوت یکجا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب یہی راجپوت متحد ہو کر مسلمانوں سے اپنے علاقے واپس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال اس موضوع کو چھوڑو، پہلے اٹھو، کھانا کھاتے ہیں۔ اس پر راج کمل اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے رام دیو اور بھیم دیو دونوں باپ بیٹا بھی کھڑے ہو گئے، پھر وہ تینوں اس کمرے سے نکل گئے تھے۔ قطب الدین ایبک اور ایبا چند روز بنارس میں قیام کرنے کے بعد وہاں کا نظم و نسق درست کر کے واپس دہلی جا چکے تھے۔ وہاں قیام کے دوران انہوں نے پہلے کی طرح نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس طرح وہ اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرنے لگے تھے۔ ایک روز قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے کچھ دوسرے سالاروں کے ساتھ تربیت کے میدان میں تربیت حاصل کرنے والے لشکریوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ ان کے کچھ مخبر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان کے قریب آئے۔
گھوڑوں سے اتر کر انہوں نے بلند آواز میں سلام کہا۔ قطب الدین ایبک اور ایبا کے سامنے آئے۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی قطب الدین ایبک نے انہیں مخاطب کیا۔ میرے عزیزوں، خیریت تو ہے؟ آنے والوں میں سے ایک قطب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہم ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ راجہ پرتھوی راج کا رشتہ دار بھیم راج، جس سے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ دریا نرمدا کی طرف جا چکا ہے، اچانک اس نے اجمیر کا رخ کیا۔ رات کی گہری تاریکی میں وہ راجہ کولا پر حملہ آور ہوا۔ راجہ کولا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شہر کی حفاظت کرے، لیکن راجہ کولا کو بھیم راج کے مقابلے میں بدترین شکست ہوئی۔ راجہ کولا اجمیر سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، جنگ میں مارا گیا ہے یا فرار ہو کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا ہے، اس سے متعلق ہمیں ابھی تک کچھ خبر نہیں ملی۔ لیکن بھیم راج نے اجمیر فتح کر لیا ہے، اور اب اجمیر کا راجہ کولا نہیں بلکہ بھیم راج ہے، اور اجمیر کو فتح کرنے کے بعد اس نے بڑی تیزی سے اپنی حالت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ اسے خبر ہے کہ جب مسلمانوں کو اجمیر کی فتح کا علم ہوگا تو وہ ضرور اجمیر پر حملہ آور ہوں گے۔ جہاں تک بھیم راج سے متعلق ہم معلومات حاصل کر سکے ہیں، ان کے مطابق اس کے پاس اس وقت ہم سے بھی زیادہ بڑا اور طاقتور لشکر ہے۔ مخبر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اجمیر پر قبضہ کرنے کے بعد بھیم راج فارغ نہیں بیٹھا۔ جہاں وہ اپنے لشکر میں اضافہ کر رہا ہے، وہاں وہ آس پاس کے بکھرے ہوئے جنگجو راجپوتوں کو بھی اپنے ساتھ آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر اس پر جلد ضرب نہ لگائی گئی تو وہ اپنی عسکری طاقت میں کئی گنا اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ مخبر جب خاموش ہوا تب قطب الدین ایبک نے ان سب کو شاباش دی، اشارے سے اپنے ایک سالار کو بلایا اور ان مخبروں کو کچھ رقم مہیا کرنے کے لیے کہا، ساتھ ہی ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا حکم بھی دیا۔ اس پر وہ سالار حرکت میں آیا، ان دونوں مخبروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ان کے جانے کے بعد قطب الدین نے ایبا کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا میرے بھائی، اب بولو، یہ خبر سننے کے بعد تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ رد عمل اور تاثرات کیا ہونے ہیں؟ میرے خیال میں آج نہیں تو کم از کم کل صبح تک ہمیں یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ لشکر لے کر ہمیں اجمیر کا رخ کرنا چاہیے اور اس بھیم راج کو بتانا چاہیے کہ ہم اس سے نمٹنے اور اس پر قابو پانے کی ہمت اور جرت رکھتے ہیں۔ جب تک اس بھیم راج کا خاتمہ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتا رہے گا، اور پھر میں سمجھتا ہوں بھیم راج سے نمٹنے کے بعد ہم دہلی نہیں جائیں گے، نہروالا کا رخ کریں گے۔ نہروالا کے راجہ بھیم دیو کے ہاتھوں اس سے پہلے جو ہمیں پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی اس کا انتقام لیں گے۔ ایبا کے یہ الفاظ سن کر قطب الدین ایبک خوش ہو گیا تھا۔ پہلے اس نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، پھر کہنے لگا، ایبا، قسم خداوند کی، تم نے میرے ہی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کر دی ہے۔ اب آؤ تربیت کے اس میدان سے نکلیں، تربیت حاصل کرنے والوں کی نگرانی اپنے کچھ سالاروں کے سپرد کرو اور مستقر کی طرف چلیں۔ میں چاہتا ہوں آنے والی شب کو پچھلے پہر ہم یہاں سے اجمیر کی طرف کوچ کر جائیں۔ ہمیں بھیم راج کو زیادہ مہلت نہیں دینی چاہیے۔ ایبا نے اس سے اتفاق کیا۔ دونوں تربیت گاہ سے نکل کر مستقر کی طرف چلے گئے تھے۔ لشکریوں کو انہوں نے تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ اس طرح آنے والی شب کے پچھلے پہر اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ دہلی سے نکل کر اجمیر کا رخ کر رہے تھے۔ بھیم راج اب اجمیر کا راجہ تھا اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے اس نے دور دور تک اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے۔ جس وقت قطب الدین ایبک نے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی سے نکل کر اجمیر کا رخ کیا تھا، بھیم راج کے مخبر اسے مسلمانوں کے لشکر کی پیش قدمی کی اطلاع کر چکے تھے، لہٰذا ایک بہت بڑا لشکر لے کر بھیم راج اجمیر سے نکل کھڑا ہوا۔ بھیم راج کا ارادہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو اجمیر سے دور ہی روکے گا تاکہ آگے بڑھ کر وہ اجمیر کا محاصرہ نہ کر پائیں۔ اجمیر کے نواب میں وسیع اور کھلے میدانوں میں بھیم راج نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا، اور انہی میدانوں کے اندر بالکل بھیم راج کے لشکر کے سامنے قطب الدین ایبک اور ایبا نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ آن پڑاؤ کیا تھا۔ بھیم راج نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے، تب اس نے وقت ضائع نہ کرنا تھا۔
وہ چاہتا تھا کہ فوراً جنگ کی ابتدا کر دے اور اپنی کامیابیوں کو یقینی بناتے ہوئے مسلمانوں کو بھگانے اور انہیں شکست دینے کے بعد ہندوستان میں اپنی شہرت و اپنی فتح یابی کا چرچا کر دے۔ اپنے ان ارادوں کی تکمیل کے لیے بھیم راج نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس کے مقابلے میں قطب الدین ایبک اور ایبا بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر چکے تھے۔ لشکر کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ قطب الدین ایبک کے پاس تھا، دوسرا ایبا کی سرکردگی میں تھا۔ اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے قطب الدین ایبک اور ایبا بالکل مستعد اور چوکس کھڑے تھے۔ شاید وہ بھیم راج کو پہلے حملہ آور ہونے کا موقع فراہم کرنا چاہتے تھے۔ بھیم راج کے لشکری بھی اپنی صفیں درست کر چکے تھے اور تھوڑی دیر تک بھیم راج کے لشکر میں زور زور سے طبل بجنے لگے تھے، نکارے پیٹے جاتے رہے۔ اس کے بعد بھیم راج نے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھیم راج مسلمانوں پر ان کا قتل عام کرنے والے تشدد کی ظلمتوں میں تباہی کے حیولے کھڑے کرتے اجاڑ موسموں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ مسلمانوں نے بھی رد عمل کا اظہار کرنے اور اپنی کارروائی کی ابتدا کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے پہلے تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد وہ بھیم راج کے لشکر پر بے ستوت و بے ننگ و نام کرتی دکھوں کی شوریدہ کسک کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ میدان جنگ اور روحوں کی وحشت اور قبرستانوں کی آبادکاری کا سماں باندھنے لگا تھا۔ دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے میدان جنگ صداؤں کے ہجوم سے بھر چکا تھا۔ دونوں طرف کے لشکری ٹیڈی دل کی طرح ایک دوسرے پر پھیلتے ہوئے اپنی کارروائیاں کر رہے تھے، یہاں تک کہ قطب الدین ایبک اور ایبا نے زوردار حملے کرتے ہوئے بھیم راج کے لشکر کی اگلی صفوں کا صفایا کرتے ہوئے بھیم راج کے لشکر کے وسطی حصے کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھیم راج جو اپنے لشکر کے وسطی حصے ہی میں تھا، چلا چلا کر زوردار آواز میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکریوں کو انگیخت کر رہا تھا۔ دائیں بائیں ہاتھ لہراتے ہوئے اپنے لشکریوں کو پیش قدمی کرنے کا حکم دے رہا تھا اور ان کے ذہن میں یہ بات بھی ڈال رہا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کی کامیابی اور فتح یقینی ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے بھیم راج کے لشکر کی اگلی کئی صفوں کا صفایا کر دیا، تب بھیم راج پریشانی کا شکار ہوا اور لشکر کے وسطی حصے سے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب لمحہ بلمحہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھیم راج کے لشکر کی حالت سوالات کی الجھنوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد نقشہ یکدم بدلنے لگا۔ قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے لشکر کو پھیلاتے ہوئے بھیم راج کے لشکر کے دائیں بائیں سے بھی حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ یوں ایک طرح سے بھیم راج کا لشکر گھیرے میں آ گیا تھا اور اس کے بعد ہر طرف سے بھیم راج کے لشکر کا قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد بھیم راج کے لشکری پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس کے بعد انہیں شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھیم راج کی بدقسمتی کہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح اجمیر کے نواح میں بھیم راج کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور اس کے لشکری اپنی جانیں بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ان میں سے اکثریت نے اجمیر کا رخ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے انہوں نے اجمیر میں جا کر محصور ہونے کی کوشش کی تو مسلمان آگے بڑھ کر اجمیر کا محاصرہ کریں گے اور شہر کے اندر جس قدر لشکری پناہ لیں گے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ لہٰذا اجمیر کی طرف جانے کے بجائے انہوں نے مختلف سمتوں میں بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ اس طرح قطب الدین ایبک اور ایبا کو اجمیر کے نواح میں شاندار فتح نصیب ہوئی۔ جنگ کے بعد کچھ دیر تک ایبا اور قطب الدین ایبک اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ جنگ کے دوران جن لشکریوں اور سالاروں نے اچھی اور عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا انہیں خوب نوازا بھی گیا۔ پھر قطب الدین ایبک، ایبا اور دوسرے سالار ایک جگہ بیٹھ گئے اور قطب الدین ایبک نے بھیم راج کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی چند مسلح جوان بھیم راج کو پکڑ لائے اور اسے قطب الدین ایبک کے سامنے لا کھڑا کیا۔ قطب الدین تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنی نگاہیں بھیم راج کے چہرے پر گاڑ دیں اور کھولتے ہوئے لہجے میں کہا، بھیم راج، جنگ کے دوران تو اپنے گھوڑے پر سوار راجہ اندر بن کر اپنے لشکریوں کو نہروں کے جوش اور اپنے تعصب کے خنجروں سے جوش دلا رہا تھا، اور اب اپنی حالت دیکھ۔
اس کے جواب میں بھیم راج کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر قطب الدین ایبک خاموش رہا۔ دوبارہ بھیم راج کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھیم راج، تو نے کئی بار زہریلے ناگ کی طرح ہمیں ڈھسنے کی کوشش کی، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ہم ہر بار تیرے زہر سے محفوظ رہے۔ بھیم راج، جنگ کی ابتدا ہونے سے پہلے تو اس وہم میں، اس گمان میں مبتلا تھا کہ تیرے پاس ہماری نسبت بڑا لشکر ہے، لہٰذا تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن تعداد کے گھمنڈ میں پڑنے سے پہلے تو نے یہ تو سوچا ہوتا کہ ترائن کے میدانوں میں تمہارے لشکر کی تعداد 3 لاکھ کے لگ بھگ تھی، ہمارے پاس 1 لاکھ کے قریب لشکر تھا، تم لوگوں کے پاس 3000 کے قریب ہاتھی تھے، ہمارے پاس اس نام کی کوئی شے نہ تھی، اس کے باوجود ہم نے تم لوگوں کو عبرت خیز شکست دے کر بھگا مارا۔ بھیم راج، تو نے دھوکہ دہی سے کام لے کر یکدم جنوب سے نکل کر اجمیر پر قبضہ کر لیا، لہٰذا جب میں تمہارے سیاہ اعمال نامے پر نظر ڈالتا ہوں تو ہر سطر میں تمہارے لیے سزائیں ہی سزائیں مرقوم ہیں، اس لیے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، چونکہ تم وہ ناگ ہو جو بار بار ڈسنے کا عادی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے قطب الدین ایبک نے اپنے ایک سالار کو بلایا، سارا معاملہ اسے سمجھایا۔ اس پر وہ سالار کچھ مسلح جوانوں کو ساتھ لے کر آیا، بھیم راج کو پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اس طرح اجمیر کے نواب میں بھیم راج کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ سے کوچ کیا، اجمیر شہر کا رخ کیا اور فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ اب اجمیر شہر کو انہوں نے اپنی عملداری اور سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ قطب الدین ایبک اور ایبا نے لشکر کا پڑاؤ شہر سے باہر قائم کیا تھا اور دونوں شہر کے نظم و نسق میں لگ گئے تھے۔ ایک روز ایبا اپنی لشکرگاہ میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے خیمے کی طرف جانے لگا تو اچانک پیچھے سے کسی نے اسے پکارا، امیر ذرا رکیے۔ ایبا رک گیا، اس نے مڑ کر دیکھا تو پکارنے والا رام داس تھا، وہی رام داس جس نے راج کماری کمار دیوی کو سنگرام اور دیوداس کے چنگل سے نجات دی تھی۔ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ایبا نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، تو اپنی شکل اور لباس سے ہندو لگتا ہے، بتا تو کون ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے میں تیرے چہرے سے شناسا نہیں ہوں۔ رام داس قریب ہو گیا، دونوں ہاتھ جوڑ کر اور بڑی عاجزی سے اس نے سلام کیا، میرا نام رام داس ہے، میں دریائے سرسوتی کی طرف سے آیا ہوں، میری بدبختی کہ میں جگہ جگہ آپ کو تلاش کرتا پھرا، پہلے میں دہلی گیا، وہاں سے پتہ چلا کہ آپ بنارس میں ہیں، میری مزید بدقسمتی کہ جب میں بنارس پہنچا تو آپ دہلی کی طرف چلے گئے، پھر میں دہلی آیا لیکن حالات پھر بھی میرے حق میں نہ تھے، وہاں سے پتہ چلا کہ آپ اجمیر کی طرف گئے ہیں، لہٰذا اب میں اجمیر میں آپ کی طرف آیا ہوں، اور بڑی دیر سے میں وہاں بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کے کچھ لشکریوں نے میری رہنمائی کی، وہ لشکری ابھی میرے پیچھے ہی کھڑے ہیں، شاید وہ مجھے مشکوک سمجھتے ہیں، اس بنا پر شاید وہ مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ رام داس جب خاموش ہوا تب ایبا کسی قدر ہمدردی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے جگہ جگہ نگر نگر شہر شہر کیوں ڈھونڈتے تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ رام داس بڑی عاجزی میں کہنے لگا، امیر، میں آپ سے راج کماری کمار دیوی سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ پر شک کریں گے، لیکن میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنے خیمے میں چلیں، وہاں بیٹھ کر میں آپ سے راج کماری سے متعلق تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے جو مسلح جوان میرے پیچھے آ رہے ہیں انہیں بے شک خیمے کے اندر لے چلیے، تاکہ رام داس کی بات کاٹتے ہوئے کسی قدر مسکراتے ہوئے ایبا کہنے لگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ اس کے ساتھ ہی ایبا اپنے خیمے کی طرف بڑھا، رام داس بھی چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ رام داس کے ساتھ جب ایبا اپنے خیمے میں داخل ہوا تو ایبا اور رام داس کے پیچھے پیچھے ایبا کے جو مسلح جوان آ رہے تھے وہ بھی خیمے تک آئے اور رام داس کو لے کر ایبا کے خیمے میں داخل ہوا۔ تب وہ لشکری ایبا کی سلامتی اور تحفظ کے لیے ارد گرد پہرا دینے لگے تھے۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد ایک نشست پر ایبا بیٹھ گیا، رام داس کو بھی اس نے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔